Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله نوري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، کہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ. مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے. طلب کرتے ہو تم دادے حسن پھر وہ بھی غیروں سے. طلب کرتے ہو تم دادے حسن پھر وہ بھی غیروں سے. مجھے تو سکھ کی بھی ایک آگ سی معلوم ہوتی ہے. حضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، جو یہ مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ کہلاتا ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ اور مہینوں سے بابرکت ہے، مکرم ہے، محترم ہے. وہ اس لیے کہ اس مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. میرے نبی کی تشریف آوری ہوئی تھی. اس وجہ سے یہ مہینہ بابرکت ہے، مکرم ہے، محترم ہے. اس مہینے میں اگر سیرت النبی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ بیان کیا جائے تو اس سے بڑا مجرم کون ہوگا. اسی لیے میں آج حضرت کے سامنے اللہ کے نبی کی سیرت کے اوپر چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے وہ یہ کہ جو آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گاؤں میں، قریے میں جو فتنہ پھیلا ہوا ہے 12 ربیع الاول کا، جس میں ہم سب ملوث ہیں. ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا ہمیں پکا مسلمان کون ہے، اہل سنت والجماعت کون ہے، بدعتی کون ہے. ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا. ہر چیز آج کا ہمارا مسلمان کرنے کو تیار ہے. میرے بھائی، میں نے کئی بار کہا آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگی جو آج ہم لوگ 12 ربیع الاول کے نام سے خوشیاں مناتے ہیں. میرے بھائی، بڑے بڑے محدث نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے. 12 ربیع الاول میں اختلاف ہے. بہت سارے محدثین کرام نے اپنی کتاب
ربیع الاول کو ہے، بعض نے فرمایا کہ 8 کو ہے، سب سے صحیح ثابت جو ہے میرے بھائی وہ 9 ربیع الاول ہے۔ ایک حدیث ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 12 کو ہے، لیکن وہ بے ثبوت ہے، صحیح نہیں ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان بھائی 12 کو اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ کتابوں میں یہ بات ثابت ہے، صحیح ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ میرے بھائی جب ہم اس دن خوشی مناتے ہیں، آپ اندازہ کریں، جس میں شک ہو، شبہ ہو، اختلافات ہو، اللہ کے نبی کی پیدائش 12 کو ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہو، کوئی شبہ نہیں ہو، کوئی اختلاف نہیں ہو، اللہ کے نبی کی وفات 12 کو ہوئی ہے۔ آپ وفات کے دن خوشیاں منا رہے ہیں یا پیدائش کے دن؟ بہرحال میرے بھائیوں، میں چند باتیں آپ لوگوں کو بیان کرنا چاہوں گا، میں کسی کی برائی نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 کلو کا دماغ دیا ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو بتانا چاہوں کہ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے کہ 12 ربیع الاول جیسے ہی آتا ہے، مسلمانوں میں خوشی کی ایک لہر سی اٹھ جاتی ہے۔ کچھ لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں، تو کچھ لوگ اپنے گھروں کو پھولوں سے سجاتے ہیں، کچھ لوگ اپنی مسجدوں پر طرح طرح کی روشنیاں جگمگاتے ہیں، تو کچھ لوگ نئے لباس پہنتے ہیں، کچھ لوگ نقلی روزے اقدس تک بنانے کی گستاخی کر بیٹھتے ہیں۔ عشق و محبت کے نظارے ہر طرف دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دنیا کے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، مسلمانوں کو کیا ہوا؟ ربیع الاول کے مہینے میں یہ ساری خوشیاں کس لیے نظر آ رہی ہے؟ یہ جگہ جگہ محفلیں کیوں سجائی جا رہی ہے؟ یہ جگہ جگہ موم بتیاں کیوں جل رہی ہے؟ یہ چراغ کیوں جلائے جا رہے ہیں؟ ہر مسلمان ایک دوسرے کو کیوں مبارکباد دیتا پھرتا ہے؟ ہر مسلمان اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے انداز میں کیوں جشن مناتا پھرتا ہے؟ تو ہم جواب دیتے ہیں کہ اس مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، دنیا ظلمتوں سے آباد ہوئی تھی، اس وجہ سے ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ لیکن دنیا کے کافر پوچھتے ہیں کہ تم نے محمد عربی کا نام تو یاد رکھا ہے، کبھی کبھی ان کے کام کے بارے میں بھی سوچا ہے، تم نے محمد عربی کی آنے کی تو خوشی منائی، لیکن تم نے اس دین کا کیا کیا؟ وہ جو تمہیں دے کر گئے تھے، تم تو آج ہمارے سامنے جزیہ دینے پر مجبور ہو، ہمارے ہاتھوں میں ٹیکس دینے پر مجبور ہو، ہمارے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو۔ تب مسلمان سوچتا ہے کہ واقعی ہم نے مدینہ والے نبی کا نام تو یاد رکھا، ان کے کام کو بھلا دیا، ان کے آنے کی تو خوشی منائی، لیکن اس کے دین کو اپنے گھروں تک میں نے گھسنے دیا، اپنے جسم و جان تک میں نے گھسنے دیا، اپنے عوام تک میں نے گھسنے دیا، اپنے رشتہ داروں تک میں نے گھسنے دیا۔ محمد عربی آئے تھے، ساری دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہوا تھا۔ اے مسلمانوں، آج تم محمد عربی کی خوشی مناتے ہو اور خود ظالم بن چکے ہو۔ محمد عربی آئے تھے، دنیا سے شرک کا خاتمہ ہوا تھا، آج تم محمد عربی کی خوشی مناتے ہو اور خود شارک بن چکے ہو۔ تم نے سود کو اپنے جسم و جان میں داخل کر لیا، اپنے گھروں میں داخل کر لیا۔ محمد عربی آئے تھے، ساری دنیا کو للکار کر رہا تھا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، دنیا والوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، گورے کی طرف بھی، کالے کی طرف بھی، عربی کی طرف بھی، عجمی کی طرف بھی۔ مگر آج ہمیں محمد عربی کی خوشیاں سے یاد رہی، ان کا پیغام بھول گیا۔ محمد عربی آئے تھے، اسلام کو عزت ملی تھی، مگر آج ہم محمد عربی کی خوشی مناتے ہیں۔ ہم نے اسلام کو ذلت کی طرف دھکیل دیا، مسلمانوں کو ذلت کی طرف دھکیل دیا۔ ہمارے نبی آئے تھے، محمد عربی
آئے تھے ماں بہنوں کے سروں پر دوپٹے کی حفاظت کی تھی، مگر ہم نے وہ دوپٹہ اتار پھینکا اور ہم نے اسے اللہ کے نبی کی عید میلاد النبی کی چادر لگا ڈالا۔ مرد بے حیا ہو گیا، مسلمان مغلوب ہو گیا، عورت کو بے پردہ کر ڈالا۔ مسلمانوں، محمد عربی کی خوشی منانے والوں، تمہیں کوئی نہیں روکتا۔ آج دیکھو تو صحیح، آج ہمارے ملک ہندوستان میں تمہارے مسلمان بھائی نہ جانے کتنے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، کس ذلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہماری ماں بہنوں کے ساتھ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے ذرا دیکھو تو صحیح۔ آج میرے نبی زندہ ہوتے، آج محمد عربی زندہ ہوتے، ایک مسلمان کی قید برداشت نہ کرتے، ایک مسلمان بہن کے سر سے اترا ہوا دوپٹہ برداشت نہ کرتے، اور محمد عربی کی خوشی منانے والوں، عید میلاد النبی منانے والوں، صحابہ کو تو دیکھو، میرے نبی کے صحابہ نے میرے نبی کی جان کی حفاظت کی، میرے نبی کی افعال کی حفاظت کی، میرے نبی کی باتوں کی حفاظت کی، میرے نبی کی ٹوپی کی حفاظت کی، میرے نبی کی اقوال کی حفاظت کی، میرے نبی کی افعال کی حفاظت کی، میرے نبی کی امامت کی حفاظت کی، میرے نبی کی سنت کی حفاظت کی، میرے نبی کی نماز کی حفاظت کی، میرے نبی کی دین کی حفاظت کی۔ اور مسلمانوں، تم نے میرے نبی کی دین کو ضائع کیا اور کہتے ہو کہ آقا تمہاری خوشی ہم منا رہے ہیں۔ مسلمانوں، عید میلاد النبی کے نام پر ڈھونڈ کرنے والوں، مدینہ چلو، مدینہ والے نبی سے ملاقاتیں کریں، مدینہ والے نبی کے پاؤں میں بیٹھ کر دیکھیں، مدینہ والے نبی کے قدموں میں بیٹھ کر دیکھیں کہ ہم نے عید میلاد النبی کے جلسے کر کر کے، ہم نے عید میلاد النبی کے جشن منا کے، ہم نے اللہ کے نبی کا دین کا مذاق بنا کے اپنے اوپر ماتم کیا ہے، کیا جشن منایا ہے؟ اگر یہ دین، جو دین میرے نبی نے اپنے جسم پر پتھر کھا کر ہم تک پہنچایا تھا، اگر یہ دین آج میرے اور تمہارے گھروں پہ زندہ ہوتا، اگر یہ دین آج مسلمان کے گلیوں اور سڑکوں پر زندہ ہوتا، اگر آج مسلمان عزت کی حالت میں ہوتا، اگر آج مسلمان غیرت میں ہوتا، اگر مسلمان آج ایمان پر ہوتا، اگر مسلمان میں صدیق اکبر جیسی صداقت ہوتی، حضرت عمر جیسی عدالت ہوتی، حضرت عثمان ذی النورین جیسا حیا ہوتا، حضرت علی جیسی شجاعت ہوتی، امیر معاویہ جیسا تدبر ہوتا، حضرت حسن اور حسین کی جیسی قربانی ہوتی، ابن عباس جیسی تفسیر ہوتی، ابو ہریرہ جیسی حدیث ہوتی، ابن عمر جیسا اتباع سنت ہوتا، یا ابو دجانہ جیسی جان ہوتی کہ کفر کے سامنے اکڑ کر گئے تھے، یا حنظلہ کی جیسی قربانی ہوتی کہ پہلی رات کی محل کو چھوڑ کر شہادت کو منہ لگانے چلے گئے تھے، یا جنیدی جیسا جذبہ ہوتا کہ جسم کے ٹکڑے کرا ڈالے، یا عمر بن جبو جیسا شوق ہوتا لگڑی ٹانگ کے ساتھ میرے نبی کی دین کی خاطر استاد کو جھوٹے پھینک رہے ہیں، یا عبداللہ بن مکتوم جیسا ورولہ ہوتا، نابینا ہے مگر زرا پہن کے میدان جنگ میں زرا کو گھسیٹ پھینک رہے ہیں، یا خنسا کی جیسی قربانی ہوتی کہ 4 بیٹے شہید کرا کے پوچھتی ہے کہ آقا تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ مسلمانوں، اگر یہ سب کچھ ہوتا تو آج تمہارے لیے جائز تھا تم خوشیاں مناتے، تم جشن مناتے، لیکن ایک طرف صحابہ ہیں، ایک طرف ہم جیسے نامراد ہیں، ایک طرف صحابہ ہے، اصحاب الوجود، وہ آسمان کی چمکتے ہوئے ستارے جس کی طرف کوئی تھوکے گا تھوک اس کے منہ پہ ہی لے گی، اور ایک ہم ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبی کے دین کو سر بازار فروخت کر دیا۔ کہ مسلمانوں، کیا نیت رہ چکی ہے جشن منانے کے لیے؟ کیوں اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہو؟ کمکمے سجا کر کن قبروں پہ ماتم کر رہے ہو؟ تمہارا نبی تو بہادر تھا، تم تو بزدل ہو چکے ہو۔ تمہارا نبی تو قربانی دینے والا نبی تھا، تم تو مفاد پرست بن چکے ہو۔ تمہارے نبی کا چہرہ لہو لہان ہوا تھا اور تمہارے چہرے سے چمڑی کی گری بھری ہوئی ہے۔ تمہارے نبی کے دانت مبارک اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تھے اور تمہارے دانت پر سود کے پیسوں سے خریدا ہوا گوشت چڑھا رہے ہیں۔ تمہارے نبی نے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، تم تو ایک ایک سر سے بھیک مانگتے پھرتے ہو۔
تمہارے نبی اس دین کی خاطر اپنے روح کو بچا کر اپنے جسم پر پتھر کھا کر اپنے روح کو بچانا تھا، تم تو اپنے جسم بچا کر اپنے روح کو گندا کر چکے ہو۔ اللہ کے نبی کے نام پہ جشن منانے والوں، ذرا سوچو تو صحیح کیا ہو چکا ہے ہمارے ہاتھوں میں، کیوں اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہو؟ میں نے کئی نوجوانوں سے کہا میرے بھائی، اللہ کے نبی کی دین کی خدمت کرنا، اللہ کے نبی کی دین کی حفاظت کرنا، یہ تو اونچا کام ہے، اللہ کسی کسی کو نصیب فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز کسی کسی کو عطا کرتا ہے، جس کی ذات پاکیزہ ہوتی ہے، جس کا جسم خوشبودار ہوتا ہے، جس کی نگاہ پاک ہوتی ہے، جس کی شرمگاہ پاک ہوتی ہے، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، جو کسی غیر پر اپنی نگاہ نہیں ڈالتا، جو ایمان کا سبق پڑھتا ہے، جو ایمان کی حفاظت کرتا ہے، جو دین نہیں بیچتا، جو ایمان فروخت نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جان کو خرید لیتے ہیں، اس سے اپنے دین اپنے نبی کی دین کی خدمت لیتے ہیں۔ میں نے کہا مسلمانوں، تم تو مجھے یہ بتاؤ کہ میں تو میرے نبی کی شکل سے آج اچھی نہیں لگی، آج گاڑیوں میں جاؤ مسلمان گاڑیاں بناتے ہیں، مجھے بتاؤ تم صحیح کیا میرے نبی کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی؟ یہ بات تم نے کتابوں میں نہیں پڑھی، یہ بات تم نے اپنے باپ دادا سے نہیں سنی، یہ بات تم نے کسی علماء سے نہیں سنی۔ جب تمہیں پتا ہے میرے نبی کے چہرے مبارک پر داڑھی موجود تھی، اس داڑھی میں کنگن پہنتے تھے آقا، اس داڑھی میں صرف 20 بال چھوڑے ہوئے تھے، باقی سارے کالے تھے، ہائے میں قربان ہو جاؤں نبی کی حسین داڑھی کے اوپر جس پہ فرشتے بھی رش کیا کرتے تھے، جس پہ فرشتے بھی ناز کیا کرتے تھے۔ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی داڑھی کو دیکھی، اپنے ہاتھ پر داڑھی، خدا کی قسم اللہ کی قسم اگر میرے محبوب کی داڑھی پر دیکھ ڈالتی، اپنے جگر کے ٹکڑے پر ڈالتی، اس لیے کہ میرے نبی حسن کے پیٹ پر تھے کہ جو بھی رات کا چاند اپنے حسن پر تو کرتا ہے، حسن حسن کو آقا مدنی کا تھا۔ جبریل زیارت سے یہ آتے تھے کہ مسلمان تو صبح کو بھی صدی کا کلمہ پڑھتا ہے، شام بھی پڑھتا ہے، تجھے میدان حشر میں اسی سے ہوتے ہوتے کا پیالہ لینا ہے۔ یہ نبی کون تھا؟ کسی تو اپنے چہرے پر اسرا پھیرتا ہے، بلے پھیرتا ہے، داڑھی بتاتا ہے، نالی میں ڈالتا ہے، داڑھی بتاتا ہے، پیشاب سے بہاتا ہے۔ کہاں گیا تیری غیرت؟ کہاں گیا تیرا ایمان؟ کہاں گیا تیرا جذبہ؟ یہ دنیا کی کتوں کی شکل اچھی لگتی ہے، نبی کی شکل سے نفرت۔ ہزاروں باتیں ہیں، آج ہمارے اوپر کے مسلمان ہمارے علماء کرام پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، دین کے کام کرنے والوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ مولویوں نے یہ کر دیا، جماعت کمیٹی نے یہ کر دیا۔ مسلمان ہم نے اپنے گھروں میں بچایا کیا ہے؟ ذرا اپنے گریبان کو جھانک کر تو دیکھو، تمہارے گھروں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ مسلمان کا گھر ہے، تمہاری بیٹی کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اماں عائشہ اماں فاطمہ کی بیٹی ہے۔ ہر شخص آج زنا کی طرف دوڑ رہا ہے، زنا کی طرف بھاگ رہا ہے۔ مسلمانوں کی مجموع میں اعلان کرو، ہے کوئی تمہیں پاک دامن، سینکڑوں میں ایک بھی نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں، تمہارا نبی اتنا حیا والا نبی تھا، اس نے ساری زندگی شرمشری لڑکی کی طرح اپنی نگاہ اٹھا کر کسی غیر پر نہیں دیکھا تھا۔ اتنے حیا والے نبی نے تمہارے لیے جنت کی حوریں مار چھوڑی تھی، لیکن پھر تم زانی عورتوں کے پاس گئے، زنا تم نے کیا، فحاشی تم نے کیا، قوم ملک والے عمل کو تو تم نے زندہ کیا۔ آج کہتے کہ مسلمان ہے، مسلمانوں قیامت کے دن جب زانی کی شرمگاہ ہے، زنا کرنے والوں کی شرمگاہ ہے، ان کے چہروں پر لٹکی ہوئی ہوگی، اس وقت آقا مدنی کو کیا دکھاؤ گے؟ میرے بھائی، عید میلاد النبی کے نام پہ جشن منانے والوں، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، تم اللہ کے نبی کے نام پہ جشن منا رہے ہو، تمہیں اور بھی چیز کا خیال ہے؟ آج بہت سارے لوگ ہمارے دینی مدارس کو دیکھ کر، ہمارے علماء کرام کو دیکھ کر، ہمارے مکاتب کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ شدت پسند لوگ ہیں، اس لیے کہ ان کا چہرہ نبی جیسا، ان کا لباس نبی جیسا چلتا ہے نا۔ ہم کہتے ہیں بدبختو، تمہارا دل چل جائے،
ہم انشاءاللہ نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ ہمیں تو عشق ہو گیا ہے۔ کوئی عاشق بھی اپنی معشوقہ کو چھوڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تم لا جا کر مجنون کے پاس تقریریں کرو، ان کو نصیحت کرو کہ لیلا کا در چھوڑ دے، لیلا کا در چھوڑ دے، وہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ اسے پیار ہو گیا، لیلا سے پیار ہو گیا ہے۔ اے مسلمانوں، ہمیں بھی مدینہ کی مٹی سے پیار ہو گیا ہے، مدینہ کی درد دیوار سے پیار ہو گیا ہے، میں نبی کی سنت سے ہمیں پیار ہو گیا ہے، ہم کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ ایک عاشق اپنی معشوقہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر میرے نبی نے ہماری خاطر قربانیاں نہ دی ہوتی، اگر میرے نبی کا احسان ہم پر نہ ہوتا، اگر میرے نبی نے اپنے جسم پر پتھر کھا کر ہمارے لیے زخموں کو، پریشانیوں کو نہ سہا ہوتا، میرے بھائیو، آج ہم بھی کسی دیوتا کے سامنے، کسی بت کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے، اور آج ہمارے اندر کوئی چیز ہے کسی مدینہ سے آئی ہے، اگر ہمیں کچھ ملنا ہے کسی مدینہ والے نبی کے ہاتھ سے، ہو سکتا ہے ہمیں نصیب ہوگا۔ اگر قبر میں ہمیں کوئی روشنی ملے گی، وہ میرے نبی کا دیدار ہوگا۔ لوگوں، ہمیں تو مدینہ والے نبی سے پیار ہو گیا۔ خدا کی قسم، زمین و آسمان کے درمیان کے فاصلے میں، اس دنیا میں اگر کوئی چیز رائے جانے کے قابل ہے، وہ میرے نبی کا دین ہے، میرے نبی کی تہذیب ہے۔ یہ بھائیو، ہم مدینہ والے نبی کو مانتے ہیں، مانتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کوئی ہمیں مدینہ والے نبی سے توڑنا چاہے، اپنی اداکاروں کو لا کر ہم اس پہ تھوکتے ہیں۔ کوئی ہمیں نبی سے توڑنا چاہے، اپنا خوبصورت لباس لا کر ہم ایسے لباس کو پھینکتے ہیں۔ کوئی ہمیں نبی سے توڑنا چاہے، مال و دولت کا جھانسا دے کر ہمیں ایسا مال و دولت نہیں چاہیے، ہم اس پر تھوکتے ہیں اور پیشاب سے زیادہ غلیظ سمجھتے ہیں۔ ہم مدینہ والے نبی کے ساتھ وابستہ رہیں گے، ہم مدینہ والے نبی کے ساتھ جئیں گے، مدینہ والے نبی کے ساتھ مریں گے، اپنے نبی کے کردار پر رہیں گے، اپنے نبی کے تہذیب پر رہیں گے، اپنے نبی کے عشق پر رہیں گے، اپنے نبی کی عقیدت میں رہیں گے، میں اپنے نبی کے محبت میں رہوں گا۔ اور دنیا والوں جاؤ، تم کرکٹروں کو اپنا آئیڈیل بناؤ، اے دنیا والوں جاؤ، تم گیند بندے سے کھیلنے والوں کو اپنا ہیرو بناؤ، اے دنیا والوں جاؤ، تم فلموں میں ایکٹنگ کرنے والوں کو اپنا ہیرو بناؤ۔ میرے آئیڈیل، میرے ہیرو، میرا عاشق، میرے محبوب کل بھی محمد رسول اللہ تھے، آج بھی محمد رسول اللہ ہے۔ لیکن او نوجوانوں، میں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اے نوجوان، تم میری بات سن یا نہ سن، تم میرے نبی کے زخمی جسم کو دیکھ یا نہ دے، تو اپنی ماں اور بہنوں کی چیخوں پکار کو سن یا نہ سن، ہم تجھے بلاتے رہیں گے، ہم تیرا پیچھا کرتے رہیں گے، ہم تجھے انگریز کی اتباع سے چھڑا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پائے، تجھے ہم شوق لگاتے رہیں گے۔ اے نوجوان، تو ہماری گاڑی کا مذاق اڑا یا تو ہمارے جماعت کا مذاق اڑا، پھر بھی ہم تیرا پیچھا کرتے رہیں گے۔ اے نوجوان، تو ہمیں دہشت گرد کر یا تو پولیس میں جا کر، انٹیلیجنس میں جا کر ہم پہ ڈنڈے برسا۔ اے نوجوان، تو سیاست میں جا کر ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کر، مگر میں تیرے پیچھے پڑا رہوں گا، میں تجھے جہنم سے طرف جانے سے روکنے کی کوشش کرتا رہوں گا، میں تجھے زانی نہیں بننے دوں گا، میں تجھے شرابی نہیں بننے دوں گا۔ میرے اللہ نے تجھے مسلمان پیدا کیا تھا، میرے اللہ نے تجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا تھا، تو ماؤں کا مان تھا، تو بہنوں کا ارمان تھا، میں تجھے تیرا نبی کا سبق یاد دلاتا رہوں گا، میں تجھے بتاتا رہوں گا کہ محمد عربی تیرا مومن ہے، انگریز کتوں سے بدتر ظالم ہے، میں تجھے بتاتا رہوں گا کہ تیری شکل محمد عربی جیسی ہونی چاہیے، تیرے اندر ایمان ہونی چاہیے، تیرے اندر غیرت ہونی چاہیے۔ اے مسلمان، میں تجھے بتاتا رہوں گا، تو ہمارا ہے، تو کافروں کا نہیں ہے، تو ظالموں کا نہیں ہے، تو نے مسلمان ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، تو نے مسلمان اماں کا جنم لیا ہے، میں تجھے کافروں کا محافظ نہیں بننے دوں گا۔ مسلمانوں، اپنے نبی کا کچھ تو خیال کرو، کیوں اپنے نبی کے نام میں میرے بھائیوں خون کرتے ہو؟ کیوں میرے بھائیوں نامیوں کو مناتے ہو؟
کیا میرے نبی کے ہاتھ سے تمہیں حوض کوثر کا زیادہ نہیں لینا؟ جو آج داڑیاں بنا کر پیشاب میں داڑھی کے بال کو بہاتے ہو، اگر اس وقت میرے نبی نے تمہارے چہرے کو دیکھ کر منہ پھیر لیا تو کیا جواب دو گے؟ کیا تمہیں خبر میں میرے نبی کا دیدار نہیں چاہیے؟ کتابوں کے اندر آتا ہے جب کوئی انسان مرتا ہے اگر وہ جہنمی ہوتا ہے اس کا معاملہ الگ ہے، اگر کوئی جنتی ہوتا ہے اس کے سوال و جواب ہوتے ہیں، اس کے بعد دروازہ کھول دیا کرتا ہے، اللہ کے نبی کو ان کا دیدار ہوتا ہے۔ میرے بھائی تم داڑھی کو منافقت کر میرے نبی کا دیدار تمہیں قبر میں نصیب ہو جائے گا؟ مجھے بتاؤ یا صحیح، آج تم 12 ربیع الاول کے نام پر خوشیاں مناتے ہو، تمہیں کوئی نہیں روکتا، لیکن میرے نبی کی دین کی بھی خدمت کرو، میرے نبی کا جیسا چہرہ بھی تو بناؤ۔ میرے بھائی خدا دین میں فتنہ فساد پیدا مت کرو۔ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں جو 12 ربیع الاول کے نام پہ جشن مناتے ہیں، میرے بھائیوں بہت سارے محدثین کرام نے فرمایا جو 12 ربیع الاول کی میرے نبی کی تاریخ ہے پیدائش کا وہ غلط ہے، میرے نبی کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، لیکن اختلافات ہیں، کوئی فرماتے 12 کو ہوئی ہے، لیکن یہ صحیح بات ہے میرے نبی کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، لیکن یہ پکی حدیث ہے، پکی بات ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ جو آج 12 ربیع الاول کے نام پر جشن مناتے ہیں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے گا کہ تم میرے نبی کی وفات پر خوشی منا رہے ہو یا پیدائش کا جشن منا رہے ہو؟ خدا کے بھائی ہم تمام کی تمام چیزوں کی طرف ہم دھیان دیں، ہم ایک سے سنتے دوسرے سے نکال دیتے، آج تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کون ہمارے واقعی مسلمان ہیں، کون ہمارے اہل سنت والجماعت ہیں، کون بدعتی ہیں، کون قادری ہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا۔ ہر چیز آج ہمارے مسلمان کرنے کو تیار، بدعت کا بھی کام کریں گے، اہل سنت والجماعت کا بھی کام کریں گے۔ بھائی خدا اپنے ایمان کو خراب نہ کرو، دین میں اتنا فساد مت پھیلاؤ، دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد مت کرو۔ میرا اللہ نے اپنے چہیتے نبی کو بھی چیز کی اجازت نہیں دیا، میرے نبی سے میرا اللہ نے فرمایا قرآن کریم کی آیت ہے کہ میرے محبوب جو چیز میرے طرف سے آپ کو کہا جائے اسی چیز کو بیان کیجیے۔ میرے بھائی وقت کی قلت میں آپ کو سنا تھا وہ اللہ کی قرآن کریم کے اندر وہ کون سی آیتیں ہیں، امید ہے میرے بھائی ان تمام باتوں کے اوپر آپ لوگ غور کریں گے۔ جو آج ہم لوگ داڑیاں مناتے ہیں اس چیز کی طرف بھی ہم غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔